پہلا درس ہمارا ہو چکا ہے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ عبادت اور شہادت امام حسین کربلا کا جو آپس کا ربط ہے وہ زیر بحث ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عبادت کے 2 معانی بیان کیے تھے اور ان 2 معانی کا جو ربط حیات امام علی مقام کے ساتھ جڑ سکتا تھا وہ بیان کیا تھا۔ 2 معانی جو پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے بیان کر دیے، اس کا خلاصہ بیان کر کے اگلے 3 معانی کی طرف ہم جائیں گے۔ تو کل عبادت کے 5 معانی ہیں۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں آپ دیکھیں اور پھر قرآن مجید میں عبد یعبد کے استعمالات کو دیکھیں تو وہ 5 دائروں سے باہر نہیں ہیں۔ تو پہلا معنی جو ہم بیان کر چکے ہیں وہ تھا مملوک، غلام ہونا، یعنی ہر معاملہ میں جو بندہ اپنے آقا کا پابند ہو، جواب دہ ہو، غلام ہوتا ہے وہ۔ تو عبادت کا ایک مطلب ہے اللہ کا غلام ہو جانا یا کسی کا غلام ہو جانا۔ اس کو بھی ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی عبادت کی۔ دوسرا عبادت کا مفہوم ہے فرما برداری، اطاعت۔ قرآن مجید میں، حدیث میں بے شمار جگہوں پر اس معنی میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا۔ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ مکالمے ہیں، وہاں پر کئی جگہوں پر آیا کہ ان کی قوم، حضرت فرعون کہتا تھا کہ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ اے فرعون میری عبادت، میری اتباع کرو، ہماری اتباع کرو، جبکہ ان کی قوم میری عبادت کرتی ہے، یعنی میری اطاعت کرتی ہے۔ تو اطاعت کا معنی ہے ایک۔ تیسرا ایک معنی جس کو ہم آج بیان کریں گے، اور ان پہلے 2 معنی کے عبادت کی روح اور پھر روح کربلا کے ساتھ ربط ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے تیسرے معنی کو بیان کریں گے، اور وہ معنی ہے کہ جو عام معنی عبادت کا عام فرد لیتا ہے، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھکنا، عاجزی اور تذلل کے ساتھ کسی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے۔ تو عبادت کے اس تیسرے مفہوم کی بھی میدان کربلا، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور جو ان کا پیغام حریت ہے انسانیت کے لیے، اس میں بڑی پیغام ہے۔ تو تیسرا معنی جو عبادت کا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عرب کہا کرتے تھے آر المال عند الباخلین معبدا۔ ہم نے دیکھا کہ جو بخیل لوگ ہیں وہ مال کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو پوجا کے معنی میں بھی عبادت کا لفظ آتا ہے، اور وہ عام معنی ہے۔ جس طرح ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہندو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بھی کرتے ہیں، بتوں کی بھی کرتے ہیں۔ کرسچنز ہیں کچھ، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو ہر مذہب میں یہ تصور معبدیت، عبادت کا یہ تصور کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے، ہستی کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، یہ تصور بہرحال دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ عبادت فرض ہے، انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی شخصیت اور انسان کی سرشت کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ وہ کسی قادر مطلق جو اس کی مشکلوں میں مددگار ہو، جو اس کو مصیبتوں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، جب وہ ہر معاملے میں کہیں سے مشکلات میں گر جائے تو لازماً ایک ایسی ہستی ہو جو اس کی مددگار ہو، اس کے آگے وہ جھکے۔ یہ پکار انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اصل مہمہ ہی یہ ہے کہ فطرت کی اس پکار کا درست معقول استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ فطرت کی یہ پکار ہے جس طرح پرانے دوروں میں ہوتا تھا، جنگل میں جا رہے ہیں تو فطرت کی وہ پکار جنگلوں کے خداؤں کی طرح متوجہ کر دیتی، اس جنگل میں فلاں دیوی یا فلاں جن کی حکومت ہے، جی ہاں اس کو سجدہ کرو۔ رات ہوتی تو چاند کی حکومت ہے، جی اب اس کو سجدہ کرو۔ دن ہوتا تو سورج دیوتا کو سجدہ کرو۔ ہمارے ہمسائے ملک میں اب بھی سورج کو سجدہ ہوتا ہے، ادھر چائنا میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ تو دین اسلام بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ نفس مسئلہ سمجھ لیجئے۔ دین اسلام جو آپ کی شخصیت کے اندر بنیادی داعیات ہیں، طلبیں پائی جاتی ہیں آپ کے اندر، ان طلبوں کو صرف
محض آگے زبردستی استعمال کروانا نہیں ہے، بلکہ عقل و شعور کے تقاضوں کو استعمال میں لا کر ان داعیات کو پورا کرنا ہے کہ داعیہ تو ہے کہ آپ نے کسی کے آگے جھکنا ہے اور کسی کو بڑا ماننا ہے۔ آپ کس کو ماننا ہے، یہی اصل مہمہ ہے، یہی علم کا کام ہے، یہی عقل کا کام ہے، یہی شعور کا کام ہے۔ عقل آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ہی جیسے کسی شخص سے جس سے تھوڑی دیر کے لیے مطلب ہے، وہ منصب میں آپ سے بڑا ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کے آگے جھک جائیں۔ عقل نہیں اجازت دیتی۔ کوئی ایسی شے جو دیکھنے میں بڑی دیو ہیکل ہے، جس طرح سورج ہے، پہاڑ ہیں، ان کے آگے جھک جائیں، عقل نہیں اجازت دیتی۔ دین کا باب تو بعد میں کھلتا ہے نا، عقل کے پیمانوں پر بھی تو یہ چیزیں پرکھی جانی چاہیے۔ بڑی بڑی ایجادات ہو گئی ہیں، عقل اجازت دیتی ہے کہ ان کے آگے جھکا جائے؟ وہ تو خود عقل کی تخلیقات ہیں۔ تو گویا عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی ہستی کے آگے جھکو ضرور، مگر ایک ایسی ہستی کے آگے جھکو جو خود کسی کے آگے جھکنے والی نہ ہو۔ اس ہستی کے آگے اپنے آپ کو ڈالو کہ جو خود کسی کے آگے کسی کی نیاز مند نہ ہو۔ ایسی ہستی کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرو جو خود بنائی نہ گئی ہو بلکہ خود بنانے والی ہو، کوئی اس کا بنانے والا نہ ہو۔ ایسی ہستی کے آگے اپنے آپ کو ڈالو جو کسی کی محتاج نہ ہو بلکہ ہر ایک اس کا محتاج ہو۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص خدا کا آفاقی تصور ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان 4 بنیادوں پر جو سورہ اخلاص میں آئی ہیں، دنیا کا کوئی بھی خدا لائیں، اگر ان 4 بنیادوں پر، ان 4 چیزوں پر پورا اترتا ہے تو ہم اس کو بطور خدا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قرآن کا چیلنج۔ سورہ اخلاص میں قرآن ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو احد ہو۔ احد ایک کو نہیں کہتے، یہ موبائل بھی تو ایک ہے، ایک آپ کے پاس ہے تو دونوں ایک ایک نہ ہو گئے۔ احد کہتے ہیں ایسا ایک جس جیسا دوسرا نہ ہو۔ تو اگر اس جیسا کوئی دوسرا ہے تو وہ بتا دیں۔ کیا خوبصورت لفظ کا چناؤ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ ہم بے نیاز ہیں، ہم کھانے کے بھی نیاز مند، ہم جینے کے لیے ہوا سانس لینے آکسیجن کے نیاز مند، ہم چلنے پھرنے کے لیے اپنے وجود کے محتاج، ہم تو اتنی چیزوں کے محتاج، ہم اپنے ہر حرکت قلب کے محتاج، اپنے فزیکل وجود کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم تو اتنی چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور ہم کیا ہر انسان محتاج ہے؟ تو کیا جو خود محتاج ہو اس کے آگے جھکا جا سکتا ہے؟ قرآن نے دوسرا پیمانہ یہ دیا کہ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، کسی سے کوئی نیاز مندی نہ رکھتا ہو، مطلب نہ ہو۔ تیسرا معیار قرآن نے خدا کا معیار بیان کیا۔ ان معیاروں پر خداؤں کو پرکھا کریں۔ لوگوں نے لوگوں کو خدا بنا دیا۔ انبیاء اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں دیں، اور ہم نے الٹ کر دیے۔ اب دین کے نام پہ لوگ پھر لوگوں کی غلامیوں میں دیے جا رہے ہیں۔ اللہ الصمد دوسرا۔ تیسرا کا لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ہم جتنے ہیں، ہم کسی سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ چلے ہم سے تو اگر کوئی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی اولاد نہ ہو، لیکن جو بیٹھا ہے یہ تو ظاہراً کسی سے پیدا ہوا، تو لہٰذا نفی ہو گئی خدائی کی۔ کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی نا۔ یہ کتنے معقول تصورات ہیں ڈاکٹر صاحب، کتنے معقول تصورات۔ یہ خدا کا آفاقی تصور ہے جو سورہ اخلاص میں آیا۔ ہم تو اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ یہ خدا کا آفاقی بین الاقوامی تصور ہے جو زمان، مکان، تہذیب، تمدن، ان سب سے ماوراء ہے۔ یونیورسل کانسیپٹ آف گاڈ۔ لم یلد ولم یولد۔ پھر آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا قوت میں، طاقت میں، مقام و مرتبے میں، منصب میں ہمسر نہ ہو، کفو نہ ہو۔ کفو پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جب لڑکے کی شادی ہو تو لڑکی کف دیکھو، یا لڑکی کی شادی ہو تو لڑکا کف دیکھو۔ کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے مالی حالت میں لڑکے اور لڑکی کے خاندان برابر برابر ہوں، دینی حالت میں یہ نہ ہو کہ ایک بہت امیر ایک بہت غریب، تو پھر فقہ کہتے ہیں کہ ان کا آپس کا انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ، ایک بہت دیندار ایک بہت دنیا دار، انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ۔ تو کفو کا مطلب ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں حسن و جمال میں بھی کفو ہو، یہ نہیں ہو کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بدصورت، وہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کفو کا مطلب ہے کہ تمام حوالوں سے برابری برابری، ٹھیک ہے نا، نیئر نیئر، قریب قریب اس کے ہوں۔
تو کوئی رب کے قریب قریب ہو سکتا ہے برابر میں کسی حوالے سے؟ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی طاقت اور قوت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ معیار خدائی جو قرآن مجید نے میسر کیا۔ تو یہ قرآن مجید نے جب عبادت کے ضمن میں نے کہا چلیں گے ایک نقطہ ذہن میں آیا عرض کر دوں، تو یہ عبادت کا معنی تھا، جھکنا، عبادت کرنا، سجدہ وغیرہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا عبادت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دامن کے ساتھ جڑ جانا اور وابستہ ہو جانا، اس کو بھی عبادت کے معنی میں علماء لغت نے اور ائمہ لغت نے لیا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، گویا کہ عبادت کے معنی میں۔ عبد یعبد کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کی معیت میں، قربت میں آ جانا۔ تو اس عبادت کے معنی کو اگر کھولا جائے تو یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایک عبادت کی صورت اطاعت میں بیان کر چکا، ایک عبادت کی صورت غلامی، یہ ہم پچھلے جمعے بیان کر چکے، پھر ایک عبادت کی صورت پوجا، سجدہ، تسبیحات، رکوع جو ہم کرتے ہیں، یہ تین ہو گئے۔ پھر چوتھی عبادت کی صورت وابستگی، کہ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے تو کیا آپ اللہ کی قربت میں اپنے آپ کو نہیں محسوس کرتے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جس کے قریب ہوتے ہیں اگر کسی سے ملنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر میں جاتے ہیں یا اس کے آفس میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو جب آپ کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں ملاقات کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی قربت میں آ چکے ہیں، اس کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو گویا جب آپ اللہ سے ملاقات، اللہ سے عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی نسبت یہاں اللہ سے قریب ہو چکے ہیں۔ تو گویا عبادت میں ایک معنی قربت بھی ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے بیٹھیں تو آپ یہ ایک تصور کر لیں کہ اب میں بہت سے نکل کے قربت میں قربت الہیہ میں جا رہا ہوں۔ یعنی ایک عبادت پرفارم کرنا تو ایک الگ چیز ہے، عبادت ہی میں ایک یہ بھی چیز موجود ہے کہ اب آپ بہت کو چھوڑ کے قربت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ چوتھا معنی تھا۔ اس کے بعد پانچواں معنی، آخری جو عبادت کا معنی ہے وہ ہے کسی کے دامن سے یوں وابستہ ہو جانا، یوں جڑ جانا، لم یفارقہ، کہ پھر اس میں تفریق نہ کی جائے۔ یہ بھی عبادت کے معنی کے اندر، یعنی عبادت کے اندر اتنی مستقل مزاجی آ جائے، اتنی استقامت آ جائے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ سے دل لگا ہے، پھر اٹھے ہیں اور آگے کس معاملے میں گئے ہیں تو پھر وہ ٹوٹے، یا ایسی جگہوں پہ لگے کہ جو رب سے لگنے کے مخالف جگہ ہیں، تو پھر اگر ادھر لگا ہے تو اس کا مطلب ہے ادھر نہیں لگا تھا، اور اگر لگا تھا تو اس کا مطلب ہے کچا مچا لگا تھا، پکا نہیں لگا تھا۔ تو عبادت کے مفہوم کے اندر علماء نے لکھا ہے لسان العرب کے اندر، ابن منظور افریقی علیہ الرحمہ نے، کہ عبادت کے معنی کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دامن کے ساتھ، اس کی طرف توجہ کے ساتھ اتنی پختگی ہو، توجہ میں، اس کے دامن سے وابستگی میں اتنی پختگی ہو کہ چاہے بندہ عبادت کی حالت میں ہو یا نہ ہو، چاہے بندہ مسجد میں ہو یا نہ ہو، چاہے بندہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، وہ جو وابستگی ہے، وہ جو پختگی ہے، وہ جو قربت ہے، اس میں کوئی درار نہ آئے اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ اصل کیفیت عبادت ہے کہ آپ ہمہ وقت جہاں بھی ہوں اس تصور کو قائم رکھیں کہ میں وابستہ اپنے رب سے، اس کے علاوہ کسی سے وابستہ نہیں۔ یہ روح عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ روح عبادت۔ تو قرآن مجید نے ان پانچوں معنی کو، قرآن مجید نے انہی معنوں میں استعمال کیا اس لفظ کو۔ تو میں عبادت اور اطاعت کے معنی پہلے بیان کر چکا، آج ہم کچھ اور 2-4 معنی قرآن سے بیان کر کے پھر اس کے ریلیونس پر آ جاتے ہیں۔ اب ان معنی کو جب آپ نے دیکھ لیا، اب انہی معنی کی آپ انٹرپریٹیشن کر لیں۔ اب آ جائیں گے محرم الحرام اور واقعہ کربلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر شے کو ایک جذباتی تناظر میں دیکھنے کے قائل ہو گئے، تو ٹھیک ہے، جذباتی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جذباتی تناظر میں ہی دیکھنا اور کل نقطہ نظر اس جذباتی تناظر کی بنیاد پہ قائم کرنا اور عقل و فکر اور دانش کو بالکل ہی درمیان سے ختم کر دینا، یہ وہ چیز ہے جس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ ہر چیز کی ایک سنجیدہ اور دانش مندانہ اپروچ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو دیکھنا، یہی حق ہے کہ اس کو اس کے مطابق دیکھا جائے۔ اب آپ آ جائیں پہلا معنی، پہلے 2 معنی تو ہم بیان کر چکے پچھلے جمعہ، اب تیسرے معنی پر آ جائیں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کے آگے جھکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معنی کو اتنا کھول کے بیان کیا، اتنا کھول کے بیان کیا کہ جس کی حد نہیں۔ مثلا اگر آپ لسٹ بنائیں
مشرکین عرب کے شرک کی لسٹ بنائیں کہ وہ کس کس کو پوجا کرتے تھے اللہ کے مد مقابل. اللہ نے ہر ایک کو رکھ کر بیان کر دیا کہ اس کو نہیں پوجنا. عبادت کے معنی کی نفی کر دی غیر اللہ سے. مثلا وہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. قرآن مجید میں سورہ الزخرف 43ویں سورت آیت نمبر 19 میں فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. وہ فرشتوں کو پوجتے ہیں اللہ کے بندے بنا کے, دیویاں بنا کے, اور فرشتوں کو پوجتے ہیں اللہ سے اس طرح کا ان کا تعلق ثابت کر کے, جبکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں, ان کی عبادت نہیں ہو سکتی. پھر وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. قرآن مجید سورت الصافات میں 37ویں سورت کی آیت نمبر 158 میں نفی کر دی, فرمایا کہ جنات تو اللہ کے بندے ہیں, ان کی عبادت نہیں ہو سکتی. پھر مسیح ابن مریم کی عبادت کرتے تھے. جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے کرسچن, تو حضور علیہ السلام نے قرآن مجید نے کہا کہ خبردار وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور ایک اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں, ان کی عبادت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سورہ چاند کی عبادت کرتے تھے. سورہ الرحمن آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. تم سورج اور چاند کے آگے جھکتے ہو, جبکہ سورج اور چاند تو خود اللہ کے آگے سجدہ رہے تھے. پھر نفی کر دی کل کائنات کی, یعنی یہ الگ الگ چیزیں بنا کے الگ الگ بھی موضوع بنایا اور من حیث الکل بھی ایڈریس کیا. فرما دیا تسبح لہ ما فی السماوات, تسبح لہ السماوات السبح والارض, اور آگے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. پھر آگے فرمایا مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ. پھر آگے فرمایا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. ہر شے جو اللہ کی زمین و آسمان میں ہے یہ اس کے آگے بندہ بن کے آنے والی, لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ تصور تھا, عبادت کا معنی تھا, یہ قرآن مجید میں اس کے استعمالات تھے. اب اس کا ریلیونس دیکھیے کربلا میں. امام حسین علیہ السلام جب گئے تو ساری چیزوں کے اندر بہت سارے کمپرومائزز تھے. مال کا بت بھی تھا, مال کی عبادت بھی لوگ کرتے تھے, منصب کی عبادت بھی کرتے تھے, خوف کی عبادت بھی کرتے تھے. قرآن ان ساری چیزوں کو کہ ایسا کوئی بھی چیز, ایسا کوئی بھی داعیہ جو آپ کو حق سے منحرف کر دے اور اللہ کے مد مقابل اس کا خوف اور اس کی لالچ اور اس کا طمع اتنا آ جائے کہ اللہ کا حکم, دیکھیں نا ایک بالٹی ہے, اس میں ایک چیز آ سکتی ہے, ایک دل ہے, اس میں یا اطاعت آ سکتی ہے یا نافرمانی آ سکتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ہے کہ جہاں میرا خوف ہونا چاہیے تھا وہاں بعض لوگوں کے دل میں مال کی لالچ آ گئی اور میرا خوف نکل گیا. اور وہ حسین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے شہزادے اور جنت کے جوانوں کے سردار اور میرے بیٹے, اور ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے, یہ سب کچھ وہ بھول گئے اور مال دل میں آ گیا. پھر حضور نے جو کچھ فرمایا تھا, اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میرے صالحین بندوں کی اتباع کرو, پھر کچھ لوگوں کے دل میں مال کی بجائے ڈر آ گیا. ان کو یزید نے کہہ دیا تھا کہ یا حق ساتھ دو یا مار دوں گا. حضرت شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی ہے نا لعن یزید پر, اس میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو اشارتاً خطوط لکھ کے اس نے پیغام دے دیا تھا کہ دو ہی آپشن ہیں, یا سر حسین یا پھر تیرا اپنا سر. تو بعضوں کو جان کا خوف لاحق ہو گیا. تو جان کا خوف, بے شک جان تو بعد میں بھی مر گئے, کون سے کوئی جیتے رہے. تو اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جان کے خوف کو ایک طرف رکھا جائے اور حق کا ساتھ دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی ہر جگہ پر جہاں پر عبادت اللہ کی ہونی چاہیے تھی, جہاں پر حکم اللہ کا مانا جانا چاہیے تھا, جہاں پر سر تسلیم خم حکم الہی کے سامنے کیا جانا چاہیے تھا, وہاں پر یہ ہوا کہ عبادت اللہ کی کرتے ہوئے بھی سر طاغوت کے آگے جھکایا گیا. وہاں پر یہ ہوا کہ عبادت اللہ کی کرتے ہوئے بھی خدا مال کو بنایا گیا. وہاں یہ ہوا کہ عبادت ظاہراً اللہ کی کرتے ہوئے بھی اللہ کے رسول جنہوں نے طریقہ عبادت بتایا تھا ان کی اولاد کو وہاں پر ذبح کر دیا گیا. یہ جو تضاد ہے, اسلام اس تضاد کو منافقت کہتا ہے اور قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یا پورے داخل ہو جاؤ یا پورے نکل جاؤ. پھر دوسری بات, دوسرا معنی جو میں نے بیان کیا وہ معنی کیا تھا؟ وہ معنی یہ تھا کہ کسی کے عبادت یہ ہے کہ کسی کے دامن سے ایسا وابستہ ہو جانا, جڑ جانا کہ کٹنے کا کوئی امکان نہ رہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام اللہ کے دامن سے وابستہ تھے, اور کیسے وابستہ رہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہزاروں امکان تھے کمپرومائز کے, لیکن انہوں نے اللہ کے دامن سے جو اپنی وابستگی تھی, جو عبادت کے معنی میں نے عرض کر دی, مفہوم اور پوری عبارات بتا چکا, اس وابستگی کو قربان کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے خطوط آ چکے ہیں کہ اب اتمام حجت نہیں ہے, میں واپس نہیں پلٹ سکتا. اور پھر بعد میں صحابہ کرام سے اس کی توثیق ہوئی
صحابہ کرام سے توثیق۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت نے یزید کی بیعت کو اس وقت توڑا جب یہ روایات صحیح ہیں، اس کو امام ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں لیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا، امام بلازری نے لیا، بہت سارے ائمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت تک نہیں توڑی جب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی سیاہ کاریاں ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اگر اب بھی بیعت نہ توڑی تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کو اور تابعین کو یہ یقین ہو گیا تب ہم نے جا کے اس کی بیعت توڑ دی۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن حسین تو اس سے پہلے وہاں موجود تھے۔ تو امام حسین کے ساتھ پیش نظر یہ معاملہ تھا کہ یا اب اس رب سے وابستگی کا حق ادا کیا جائے یا پھر جان پر کمپرومائز کیا جائے۔ تو اگر کمپرومائز کیا جاتا تھا تو وابستگی ٹوٹتی تھی، تو لہٰذا عبادت کے اس مفہوم کو بھی حسین نے کربلا میں ادا کیا اور وابستگی کو نہیں توڑا۔ اور تیسرا اور آخری معنی عبادت کا، آج ہم عبادت کے موضوع کو ختم کر رہے ہیں، عبادت کا جو تیسرا معنی یہ تھا کہ کسی کی قربت اور معیت میں آ جانا، اور اس حد تک قربت اور معیت میں آ جانا کہ پھر وہاں سے نکلنے کا اور واپس جانے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب آئے سب کچھ جانتے تھے، بلکہ پہلے ہی رسول اللہ نے بتایا ہوا تھا، اب تو موقع سامنے آ چکا تھا، کوئی جانے کا رستہ نہیں تھا، سمجھ سکتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ قربت اور معیت جس کا فیصلہ کر کے اللہ کے حضور جس قربت و معیت میں آ چکے تھے، ہر شے قربان کرنا گوارا کر دی، اس قربت اور معیت کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ گویا میدان کربلا اور سیرت حسین علیہ السلام عبادت کے 5 مفہوم علماء لغت نے لکھے اور 5 مفہوم قرآن مجید نے بیان کیے۔ ہر مفہوم کا اگر آپ مصداق کامل دیکھیں تو امام حسین کی ذات بنتی ہے۔ پہلا مفہوم یہ تھا کہ وہ شخص ایسا غلام ہو اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی قبول نہ کرے، یہ بھی حسین نے کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ ایسا فرما بردار ہو رب کا کہ رب کے علاوہ جان دے کسی کی فرما برداری قبول نہ کرے، یہ بھی امام حسین نے کیا۔ تیسرا مفہوم کہ وہ ایسا فرما بندہ ہو رب کا کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے، یہ بھی امام حسین نے کیا۔ چوتھا مفہوم وہ ایسا فرما بردار ہو رب کا کہ رب سے اپنی وابستگی قربان نہ کرے، باقی ہر شے قربان کر دے، یہ بھی امام حسین نے کیا۔ اور 5واں مفہوم یہ کہ وہ ایسا وفادار ہو رب کا کہ رب کی معیت اور قربت کو قربان نہ کرے اور اس کے مد مقابل ہر شے کو قربان کر دے، یہ بھی امام حسین نے کیا۔ یہ قرآن مجید میں علماء لغت میں عبادت کے پورا تصور میں نے واضح کر دیا، جو 5 مفاہیم تھے، اور ان 5 کا اطلاق کربلا میں اور سیرت امام حسین میں کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔